السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرماں۔ علی بابا اور 40 چور۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایران میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا اور دوسرے کا نام علی بابا۔ قاسم کی شادی ایک امیر عورت سے ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کی دولت سے ایک دکان کھولی اور تجارت کا چھوٹا سا کام شروع کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت امیر ہو گیا۔ علی بابا لکڑی کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ علی بابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر چند سکے کما لیتا۔ اسی سے اس کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن علی بابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھر لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے راستے پر گرد کا ایک بادل امٹ چلا آ رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، مگر تھوڑی دیر میں ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ گرد کا طوفان نہ تھا۔ بہت سے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے سے مٹی اڑ رہی تھی اور یہ اس قدر زیادہ تھی کہ دور سے مٹی کا طوفان معلوم ہو رہا تھا۔ جب یہ طوفان علی بابا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا گھوڑوں پر سوار لوگوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرے بھی کالے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے، صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ رکھی تھیں اور سب کے کمروں کے ساتھ لمبے لمبے خنجر بندھے ہوئے تھے۔ علی بابا فوراً سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ڈاکو ہیں۔ وہ فوراً اپنی لکڑیاں وہیں چھوڑ کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ ڈاکو ایک چٹان کے سامنے جا کر رک گئے۔ گھوڑوں سے نیچے اترے، گھوڑوں کی پشت پر بندھے بڑے بڑے بوروں کو اتارا۔ ایک ڈاکو جو غالباً ان کا سردار تھا چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کھل جا سم سم۔ جو ہی سردار نے یہ لفظ کہے چٹان کا ایک پتھر ایک طرف سرک گیا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے چٹان میں داخل ہونے لگے۔ سب نے اپنی کمر پر بڑے بڑے بورے اٹھا رکھے تھے۔ علی بابا نے ہر ایک ڈاکو کو چٹان کے اندر جاتے ہوئے گنا۔ سب ملا کر 40 تھے۔ علی بابا نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ سب ڈاکو ہیں اور کہیں سے مال لوٹ کر لائے ہیں۔ علی بابا درخت میں چھپا ان ڈاکوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کو علی بابا کی موجودگی کا کوئی اندازہ نہ ہوا۔ ڈاکو کافی دیر چٹان کے اندر موجود رہے۔ اس دوران علی بابا درخت کے پتوں اور ٹہنیوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کے درخت سے اترتے وقت ڈاکوؤں نے اسے دیکھ لیا تو اس پہ بڑی مصیبت آ جائے گی، اس لیے وہ درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد 40 چور چٹان سے باہر نکلے۔ چوروں کے سردار نے پھر چٹان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان کے ساتھ بڑا پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور چٹان کے منہ پر آڑ لگا۔ اس سے چٹان کا منہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر علی بابا اسی طرح درخت پر بیٹھا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ وہ چٹان کے اندر جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ چٹان کے اندر کیا ہے اور یہ بھی کہ کیا اس کے کھل جا سم سم کہنے سے چٹان کے منہ پر پڑا پتھر سرکے گا کہ نہیں۔ علی بابا چٹان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان کے آگے پڑا پتھر سرک گیا اور علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا غار کے منہ پر پتھر دوبارہ آ گرا۔ علی بابا گھبرا گیا۔ اس نے سوچا شاید غار میں کوئی چور موجود ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ علی بابا آگے بڑھا۔ اس نے عجیب نظارہ دیکھا۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ غار میں ایک طرف سونے اور چاندی کے انبار لگے تھے، ایک طرف ریشمی کپڑے اور قیمتی جواہرات تھے۔ علی بابا نے وقت ضائع کیے بغیر بہت سا سونا اور چاندی اکٹھا کی، اسے بوڑے میں ڈالا اور غار کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔
اسے جادو کے الفاظ یاد تھے۔ اس نے کہا، کھل جا سم سم۔ غار کے منہ سے پتھر ہٹ گئے اور علی بابا باہر چلا آیا۔ اس نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان کے منہ پر پتھر پھر آ لگا۔ علی بابا نے گدھے پر سونے اور چاندی کے بوڑے کو لادا، اس کو چھپانے کے لیے اوپر لکڑی ڈالی اور جلدی جلدی گدھے کو ہانکتا ہوا گھر پہنچا۔ گدھے کو گھر کے باہر باندھ دیا اور سونے چاندی کی بوریاں اٹھا کر علی بابا گھر میں داخل ہو گیا۔ علی بابا نے اپنی بیوی کو سونے اور چاندی کے انبار دکھایا اور کہنے لگا، لو نیک بخت، اب ہماری غربت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اتنا سونا اور چاندی تم کہاں سے لے آئے؟ علی بابا کی بیوی نے کہا، تم نے اتنی دولت کہیں سے چرائی تو نہیں؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو پوری کہانی سنائی۔ علی بابا اور اس کی بیوی سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو گننا شروع کر دیا۔ وہ گنتے گنتے تھک گئے۔ ابھی تک ایک ڈھیر گننا باقی تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ گننے کی بجائے سونے اور چاندی کا وزن کر لیتے ہیں، اس طرح دولت کا اندازہ ہو جائے گا۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ قاسم کی بیوی سے ترازو لے آئے تاکہ سونے اور چاندی کا وزن کیا جا سکے، مگر اسے یقین یا تلقین کی کہ وہ اسے سونے اور چاندی کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ علی بابا کی بیوی قاسم کی بیوی کے پاس سے کہنے لگی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے تمہارا ترازو لے سکتی ہوں؟ قاسم کی بیوی نے پوچھا، علی بابا تو ایک غریب لکڑہارا ہے، بھلا اس سے ترازو کی کیا ضرورت؟ اس کے پاس اناج بھی نہیں کہ جس کو تولنے کی ضرورت ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کمرے میں گئی اور ترازو کے ایک پلڑے کے نیچے موم لگا دی۔ ترازو لا کر علی بابا کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ علی بابا نے بڑی احتیاط کے ساتھ چاندی اور سونے کا وزن کیا۔ زمین میں ایک گھڑا کھودا اور سونے اور چاندی کو اس گھڑے میں دفن کر دیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی کو جب بھی ضرورت پڑتی سونے یا چاندی کی ایک ڈلی نکالتے اور اسے بیچ کر گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید لیتے۔ اب وہ اچھے کپڑے پہننے لگے اور مزے مزے کے کھانے پکانے لگے۔ وہ امیر ہو گئے تھے اور اب علی بابا کو لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ سب لوگ علی بابا اور اس کی بیوی کی زندگی میں آئی تبدیلی کو دیکھتے سب حیران ہوتے، مگر کسی میں بھی اس کے امیر ہونے کا راز معلوم کرنے کی ہمت نہ تھی۔ علی بابا کی بیوی نے سونے چاندی تولنے کے بعد ترازو قاسم کی بیوی کو واپس کر دیا۔ قاسم کی بیوی نے فوراً پلڑے کو الٹا کر دیکھا، پلڑے کے نیچے موم کے ساتھ سونے کی ایک ڈلی چپکی ہوئی تھی۔ شام کو جب قاسم گھر لوٹا تو اس کی بیوی سے کہنے لگا، شام کو جب قاسم گھر لوٹا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، تم سمجھتے ہو کہ علی بابا ایک غریب لکڑہارا ہے، اصل بات یہ نہیں، اس کے پاس بہت سا سونا ہے۔ آج اس کی بیوی ترازو مانگنے آئی تھی، میں نے ترازو کے نیچے موم لگا دی تاکہ معلوم کروں آخر اسے ترازو کی کیوں ضرورت پڑی۔ یہ دیکھو، قاسم کو سونے کی ڈلی دکھاتے ہوئے موم کے ساتھ یہ ڈلی چپکی ہوئی تھی۔ قاسم بہت کمینہ شخص تھا۔ وہ اپنے بھائی کے امیر ہونے کو ہرگز پسند نہ کرتا تھا۔ وہ جلد از جلد معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس کا بھائی اچانک کیسے امیر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ علی بابا اب اچھے کپڑے پہننے لگا تھا۔ اس کے گھر سے اچھے اچھے کھانوں کی مہک آنے لگی تھی۔ کچھ دن وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن قاسم سے نہ رہا گیا۔ وہ علی بابا کے پاس آیا اور اسے ترازو کے پلڑے کے ساتھ چپکی سونے کی ڈلی کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ علی بابا سے کہنے لگا، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو، یہ دراصل تمہارا ایک فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس سونے اور چاندی کا ایک ڈھیر ہے۔ تم نے یہ خزانہ کہاں سے حاصل کیا؟ کیا تم نے کہیں ڈاکہ مارا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں کیا بات بتانی ہوگی۔ یعنی اتنی رقم یا اتنی سونے اور چاندی کی ڈلیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ علی بابا قاسم کو سونے اور چاندی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر قاسم کو ٹالتا رہا، مگر وہ نرم دل آدمی تھا۔ اگرچہ قاسم اسے حسد کرتا تھا، مگر وہ قاسم پر پورا بھروسہ رکھتا تھا۔ وہ اسے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے
پیار بھی کرتا تھا۔ اس سے بات زیادہ دیر چھپائی نہ جا سکی۔ اس نے قاسم کو ساری کہانی سنا دی، بلکہ اسے غار کا پتہ بھی بتا دیا۔ اگلے دن قاسم 10 گھوڑوں کو ساتھ لے کر غار پر جا پہنچا۔ وہ غار سے زیادہ دولت حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ چٹان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سمسم۔ چٹان کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ سامنے غار تھی۔ غار میں ہر طرف دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قاسم نے بڑے بڑے بوڑوں میں دولت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک بوڑوں میں سونا اور چاندی بھرتا گیا اور جب تک ان میں ایک ڈلی ڈالنے کی بھی گنجائش موجود تھی۔ مگر وہ غار کے منہ کی طرف آیا، اس کے قریب آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، کھل جا جو کے دانے۔ غار کے آگے پڑا پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے تمام اجناس کے نام لیے، مگر غار کا پتھر اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ واضح رہے کہ سمسم دراصل سسمے ہے اور اس کا مطلب تل ہے، جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ جب تل کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کے پودے پر لگی پھلیاں خود بخود کھلتی جاتی ہیں اور ان میں سے تل باہر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جادوئی سا منظر لگتا ہے۔ اسی وجہ سے سمسم کا مطلب جادوئی طور پر کھلنا لیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے قاسم مختلف اجناس کے نام لے رہا تھا اور سمسمے یا سمسم کہنا بھول گیا۔ قاسم سخت گھبرا گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ سخت ڈرا ہوا تھا اور اس نے غار سے نکلنے کے لیے غار کے اندر ہر جگہ کو دیکھا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر تھک ہار کر وہ غار میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک اسے غار کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ چور واپس آ گئے ہیں۔ غار کا منہ کھلا اور ایک ایک کر کے 40 چور داخل ہوئے۔ سب نے سونے اور چاندی کی بھری ہوئی بوریاں اٹھا رکھی تھیں۔ قاسم غار کے ایک کونے میں چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی نظر قاسم پر پڑی۔ قاسم کو کونے سے باہر کھینچا، اسے کچھ سوال کرنے کی وجہ سے خوب پیٹا اور ادھموا کر کے غار سے باہر پھینک دیا۔ چوروں کو قاسم پر سخت غصہ آیا اور وہ طیش میں اسے پیٹتے رہے۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے انبار کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ گھر میں قاسم کی بیوی شام تک انتظار کرتی رہی۔ اب رات ہو گئی مگر قاسم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ آخر وہ علی بابا کے گھر گئی، اسے سارا قصہ بتایا۔ قاسم کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر علی بابا کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ قاسم چوروں کی غار تک گیا تھا۔ علی بابا نے قاسم کی بیوی کو تسلی دی اور قاسم کو ڈھونڈ لانے کا یقین دلایا۔ علی بابا غار کے منہ تک پہنچا۔ وہاں قاسم شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ قاسم کچھ بول بھی نہ سکتا تھا، مگر علی بابا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ چوروں نے قاسم کو در سے اپنی طرف سے مار مار کر ختم کر دیا تھا اور اس کی لاش کو غار کے سامنے پھینک گئے تھے۔ علی بابا نے بڑے آرام سے قاسم کو اٹھایا اور احتیاط کے ساتھ اپنے گدھے کے اوپر باندھ کر گھر لے آیا۔